ہمارے بیچ ایک ملک کے مشہور دائی رامپور سے تشریف لائے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا سید عبداللہ طالب صاحب. میں گزارش کر رہا ہوں سید عبداللہ طالب صاحب سے تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر ظفر محمود نے کچھ خطرات کی طرف اشارہ کیا جو اشارے تھے آگرے کے واقعات، جھارکھنڈ کے واقعات اور کچھ دوسرے، اور کچھ مثبت اقدامات کی طرف توجہ دلائی. جن خطرات کا انہوں نے اشارہ فرمایا تھا میں کچھ زیادہ اس سے تھوڑی سی اور زیادہ وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں. اس وقت مرکز میں جن کی حکومت ہے یہ تو ایک ان کا سیاسی ایک ونگ ہے، لیکن وہ ان کی کمانیں جن کے ہاتھ میں ہیں ان کے لکھے ہوئے مقاصد ریٹن جو اس وقت وڈرا کر لیے گئے ہیں. ان کی کتاب تھی گرو گولوارکر نے لکھی تھی وی ہم، اور پھر 1952 میں انہوں نے اسے واپس لے لیا، اس لیے کہ 1952 تک انہوں نے دستور ہند کو تسلیم نہیں کیا تھا، انہوں نے قومی جھنڈے کو تسلیم نہیں کیا تھا، انہوں نے قومی ترانے کو تسلیم نہیں کیا تھا. جب وہ جیل گئے اور وہاں سے نکلے تو ان سے یہ یقین دہانی لی گئی کہ دستور ہند کو تسلیم کرنا ہوگا. تو اس وقت پھر انہوں نے اس کتاب کو واپس لے لیا کہ آگے ٹکراؤ آئیں گے اس کے اندر. وہاں ان کے مقاصد تحریر میں موجود تھے اور اس کے ریکارڈ مختلف جگہوں پر آج بھی ہیں، اور اس میں یہ چیز شامل تھی. تو وہ چاہے اس وقت لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن جس طرف ان کو بڑھنا ہے جو ان کے مقاصد ہیں اس میں یہ لکھا ہوا شامل ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو دوسرے درجے کا شہری بن کر رہنا ہوگا. ان کو یہاں پر شہری حقوق بھی نہیں دیے جائیں گے، عام شہری حقوق بھی نہیں دیے جائیں گے. ہماری سبھیتا اور ہمارے کلچر جو ہندوتو کا کلچر ہے اس کو اپنانا ہوگا، اور یہاں صرف رہنے کی اجازت ہوگی، اپنے کسی کلچر کسی تہذیب کی کسی چیز کی اجازت نہیں ہوگی، شہری حقوق بھی نہیں ہوں گے. یہ تحریر میں ان کے مقاصد میں سے تھا جو اس وقت تحریر میں نہیں ہے کہ اب پکڑ ہوگی اس کے اوپر. مرکز میں جو حکومت آئی 30% ووٹوں کے ساتھ آئی. جب اٹلی میں فاشزم آیا مسولینی نے اعلان کیا پارلیمنٹ کے خاتمے کا کہ آئندہ کوئی الیکشن اب نہیں ہوگا. اس وقت وہ مخلوط حکومت تھی، مسولینی کی پارٹی کی اکثریت نہیں تھی، وہ بڑی پارٹی تھی. انہوں نے وہاں کے قومی نیشنلزم کو بہت زیادہ ابھارا، اور پھر یہ سروے کراتے رہے، خفیہ رپورٹیں لیتے رہے. جس وقت ان کے پاس یہ رپورٹ آئی کہ اب ملک کے عوام میں 60% حمایتی ہو گئے ان کے، پہلے تو کم تھے اس لیے کہ مخلوط سرکار بنائی تھی انہوں نے. جس دن یہ معلوم ہو گیا تو وہ جن کے ساتھ سرکار بنائی تھی جس پارٹی کے، ان کے لیڈر کو قتل کیا اور اعلان کیا کہ اب کوئی الیکشن نہیں ہوگا. الیکشن کراتے اکثریت میں آ جاتے 2/3، اب آئندہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا. آرمی نے ساتھ دیا، جوڈیشری نے ساتھ دیا، اور پھر اس کے بعد جو دور آیا اسے ہم فاشزم کہتے ہیں. اس کے کچھ اچھے پہلو بھی تھے ان کے نزدیک اٹلی کی ترقی کے. یہاں کچھ لوگ یہ آوازیں نکال رہے ہیں، کہتے ہیں، لیکن وہ صرف اس وقت کی سختیوں کو فاشزم کہتے ہیں، یا اس وقت کی کچھ دھاندلیاں جو چل رہی ہیں اسے فاشزم کہتے ہیں. ہمارے یہاں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہاں پر خلافت قائم ہونی چاہیے، ہمارا مقصد یہ ہے اگر انہیں پاور مل جائے تو خلافت قائم کریں گے یا نہیں کریں گے. ان کے یہاں ان کے تحریری مقاصد کے اندر اگر یہ چیز موجود ہے کہ یہاں ہندوتو آئے گا، ہندوازم نہیں، ہندوازم بہت لبرل ہے، مختلف عقائد کے معاملے میں واقعی لبرل ہے جسے وہ ادار کہتے ہیں، اور ہندو تو بالکل الگ چیز ہے. یہ اصطلاح جو ہندو مہاسبھا نے پہلے دی تھی ساورکر نے، اور اس کو پھر بات کو
اڈاپٹ کیا RSS نے. اس کلچر کے لیے ان کے یہ اگر مقاصد ہیں تو اگر ان کی اکثریت ایسے ہی ہوئی, ابھی 30% ہے نا, ممکن ہے آگے حکومت نہ رہے کسی وجہ سے, لیکن ہر الیکشن کے ساتھ پرسنٹیج آف ووٹ ہر جگہ بڑھ رہا ہے. اس کے لیے وہ ایشوز یہ لے کر آ رہے ہیں, کہیں گو ہتیا کا ہے, کہیں لو جہاد کا ہے. وہ کیس جھوٹے ہوتے ہیں, اس کو کہتے چلے جاتے ہیں اور پھیلاتے چلے جاتے ہیں اس کے باوجود. تو یہ ذہن ان کے جو ہے وہ ہموار کرتے چلے جا رہے ہیں اس کے لیے کہ لوگ اس ہندوتو کے اوپر آ جائیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ہو جائے گا, لیکن جس دن ان کے 60% ان کے عوام کو انہیں معلوم ہو جائے کہ اب 60% لوگ ہمارے ساتھ آ گئے, تو آپ جانتے ہیں ابھی بھی آرمی میں ان کے لوگ ہیں, اس وقت بھی آرمی سے جو ریٹائر ہوتے ہیں وہ BJP میں جاتے ہیں, جوڈیشری سے جو ریٹائر ہوتے ہیں ٹاپ جوڈیشری سے وہ بھی BJP میں جاتے ہیں. تو پھر اس وقت یہاں پاکستان کی طرح کا مارشل لاء نہیں ہوگا. آرمی ساتھ دے گی وہ کیڈر ہوگا, جوڈیشری ساتھ دے گی وہ کیڈر ہوگا, اور پھر یہ اعلان ہوگا جیسا وہاں پر ہوا تھا کہ اب یہاں ہندوتو کی حکمرانی ہوگی. اگر یہاں ہندوتو کی حکمرانی کا دور وہ آ گیا جہاں ان کے 60% لوگوں کی ذہنیت وہ بن گئی جو ہندوازم سے ہندوتو پر آ گئی, اگر 60% کی ایسی ہو گئی تو آپ کی بچیوں کے سر پر دوپٹہ برداشت نہیں کیا جائے گا, آپ کے مدارس ادارے نہیں ہوں گے, یہ سب اقلیتوں کے حقوق کی باتیں نہیں ہوں گی. دستور کی کسی دفعہ کا حوالہ اس لیے نہیں دے سکیں گے کہ دستور ختم کر دیا جائے گا. اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو نہیں ہوگا, لیکن اگر عوام میں 60% اکثریت آ جاتی ہے تو آرمی کہے گی کہ ہاں ہم ساتھ میں ہیں, جوڈیشری بھی اس کے اندر دخل نہیں دے گی, دستور ختم ہوگا, اور وہ جسے یہاں فاشزم کہا جاتا ہے یہاں ہندوتو آئے گا, بہت سی اور دوسری چیزوں کے ساتھ میں فاشزم. کہ یہ بنیاد کافی نہیں ہے آپ کے, اگر اس کے اندر کچھ بھی صداقت ہو, اگر اس کو آپ, میں یہاں پر تفصیل سے نہیں رکھ سکتا ان چیزوں کو کہ کس جگہ کس طریقے سے یہ کیا حربے استعمال کر رہے ہیں عوام کے اندر بڑھنے کے, اور ان کے مقاصد وہی ہیں. ان کے اگر مقاصد طے شدہ وہی ہیں تو جب پاور آ جائے گی تو کیا وہی اعلان نہیں کریں گے وہ؟ اور کون روکے گا جب آرمی بھی ساتھ دے گی تو پھر دستور نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اتحاد کی ایک منفی بنیاد ہے, نیگیٹو, اور ممکن ہے کہ اس وقت کچھ اگر اتحاد کی کانفرنس ہو رہی ہو, میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, شاید اس لیے ہو اس کی بھی کہ بھئی دیکھیے کتنے خطرات ہیں, ہمیں متحد ہونا چاہیے. یہ بھی ایک منفی بنیاد ہے, اور ہے منفی, اگر ہے تو اس کی بنیاد پر بھی ہو, لیکن ہونا تو چاہیے کچھ مثبت بنیادوں پر. اتنی بات سمجھ لیجئے کہ وہ دور آ سکتا ہے جس کو میں نے کہا, اور بہت زیادہ بہت قوی امکانات ہے کہ آئے گا, اور آپ اسے روک سکتے ہیں آنے سے, اس جگہ تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں. وہ روک سکنے کے بہت سے طریقے ہیں. میں فی الحال صرف اتنی سی بات عرض کر رہا ہوں. میں وہاں سے پھر شروع کر رہا ہوں جو میں نے سنا تھا, ڈاکٹر ظفر محمود نے کچھ آیات کا حوالہ دیا تھا. جب میں یہاں حاضر ہوا تو وہ سورہ آل عمران کی کچھ آیات کا حوالہ, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور فرقوں میں مت بٹنا. ایک اور آیت کا حوالہ دیا تھا آپ نے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہ میں بٹ گئے, تو ان کے بارے میں یہ جگہ جگہ لست منہم فی شیء, رسول تمہارا کسی ایک معاملے میں بھی کوئی واسطہ نہیں ان لوگوں سے. ہم اصل میں تفرقوں کا ترجمہ صرف ڈائلیوٹ کر کے اتنا کر لیتے ہیں کہ جن میں تفرقہ ہو گیا. یہ تفرقہ فرقہ ایک ہی چیز تو ہے. ہمارے یہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلک ہے مختلف آپس میں, مسلمانوں کے یہاں جن کو مسلک کا نام دیا جاتا ہے. مسلک تک تو اتحاد ممکن ہے اگر مسلک رہیں, لیکن خود قرآن بتاتا ہے یہ مسلک فرقے کب بنتے ہیں. فرقے کی تعریف قرآن نے بتائی انہی آیات کے اندر جو یہاں پر تلاوت ہوئی, یا جن کا حوالہ ڈاکٹر صاحب نے دیا تھا. وہاں فرمایا اس کے بعد کہ فرقوں میں مت بٹنا, سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, یاد کرو پہلے کتنی دشمنیاں تھی تمہارے اندر, پھر اللہ نے قلوب کو جوڑا تمہارے قلوب کو اسلام کے ذریعے. وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور پھر تم اخوان ہو گئے, بھائی ہو گئے.
تو اگر آدھا ہیں، اگر دشمنی ہے آپس میں مختلف، یہ جو مسالک کہلاتے ہیں یا گروہ ہیں، اگر ان میں دشمنی کی اسپرٹ ہے تو وہ فرقے ہیں، پھر مسلک نہیں ہے۔ اگر اخوان ہیں تو اختلاف ہوتے ہیں آپس میں، اخوان ہیں تو بہت سے اختلافات ہوتے ہیں اور حل ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں تو۔ اور اگر منہ سے جھاگ نکلنے لگ جائیں باتیں کرتے وقت، مناظروں کے اندر چھوٹی چھوٹی سی بات پر مناظرے ہو، تکفیر ہو، ایک دوسرے کو دین سے نکالتے ہو، ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہو، اگر انداز دشمنی کا ہو، کیا ہے اسے تو آپ خود تجزیہ کریں، میں نہیں کہتا دشمنی کا مقام آ چکا ہے، لیکن اگر مختلف گروہوں میں انداز دشمنی کا آدھا ہے اور اخوان نہیں بچے تو پھر فرقے ہیں، یا اگر ایسا پہنچ جائے گا تو پھر فرقے ہو جائیں گے۔ یہاں اتحاد کی باتیں اور اتحاد کی تعلیم بہرحال بہت سے علماء کرام یہاں موجود ہیں،